نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد علی مرتضیٰ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نئے پروگرام میں۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تلاوت کلام مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص۔ اخلاص یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے یکتا ہونا، مخلص ہونا۔ تو اس میں چونکہ خالص جو ہے وہ توحید کا ذکر ہے، تو اسی لیے اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نسب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، کون ہے، کہاں ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا ہے، نعوذ باللہ، اس کی اولادیں کتنی ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی اور اس کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا کہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ یکتا ہے، جو کسی کے ہمسر نہیں ہے، کسی کے مثل نہیں ہے، کسی کے برابر نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، عدیل ہے، عادل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی جو ہے وہ ہمسر نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، سونے کا ہے، مٹی کا ہے؟ تو اس کے جواب میں جو ہے یہ صورت نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ دور شروع ہوا۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ شرک کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہی شرک کی جو ہے وہ ابتدا ہو گئی تھی۔ بہرحال جیسے کہ مشرکین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں منسوخ کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا جو ہے وہ کہا کرتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو یہ گناہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دے قال اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، لقد جئتم شیئا ادا، اور کتنی سخت بات جو ہے وہ یہ لے کر آتے ہیں۔ یہ کتنی سخت بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن تکاد السماوات یتفطرن، کہ جو آسمان ہے وہ کیا ہے، پھٹ پڑے، اور زمین جو ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اور زمین جو ہے وہ کیا ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور اسی طریقے سے پہاڑ جو ہے وہ کیا نام ہے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات سے کہ وقال اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، بیٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مثال لے کر بتایا کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہوتا تو دنیا کے اندر فساد ہو جاتا، کیونکہ ایک رب یہ کہتا کہ بھئی بارش ہو، ایک رب یہ کہتا کہ بارش نہ ہو، ایک یہ کہتا کہ جی کسی کے ہاں بچہ ہونا چاہیے، اور کوئی کہ دوسرا کہتا کہ اس کے ہاں جو ہے وہ بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر دو الہ بھی ہوتے، جیسا کہ تم کہتے ہو کسی نے بیٹیوں کو بنایا، کسی نے نبیوں کو جو ہے وہ بنایا، رب بنایا، تو دنیا کے اندر جو ہے وہ فساد جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب سی جو ہے وہ کیفیت ہوتی جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور ان مشرکین نے سب سے بڑا شرک یہ کیا کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ 360 جو ہے وہ بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ شریک بنایا ہوا تھا۔ کسی کو کہتے تھے کہ یہ والا بت بارش دیتا ہے، یہ والا بت جو ہے وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن چونکہ ان بتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا وزیر بنایا ہوا ہے، کسی کی بارش دینے کی، کسی کی اولاد دینے کی، کسی کی مارنے کی، کسی کی زندہ کرنے کی، کسی کی جو ہے وہ فصل اگانے کی جو ہے وہ ذمہ داری، کسی کی پانی دینے کی، پالی چلانے کی۔ تو بہرحال انہوں نے ایک عجیب جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی،
اور ایک عجیب سے جو ہے وہ انہوں نے نظریات جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ تو یہ فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ وہ سونے کا ہے، نہ چاندی کا ہے، نہ مٹی کا ہے، نہ وہ جو ہے وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، بلکہ اللہ الصمد، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ صمد کا جو ترجمہ ہے وہ اردو زبان کے اندر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ صمد جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ ذات کو کہا جاتا ہے جو کہ تمام لوگوں سے جو ہے وہ مستغنی ہو اور تمام لوگ جو ہے وہ اس کے محتاج ہوں۔ اور بعض لوگوں نے صمد کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ صمد وہ سردار ہے جس سے بالا تر کوئی نہیں، سب اس کی طرف تمام، یعنی کہ سب سے بڑا سردار ہے اور سب سے بڑا جو ہے وہ سربراہ ہے، اور تمام لوگ اپنے کاموں اور حاجتوں کے لیے جو ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو صمد جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی عظمت کامل ہے، وہ حلیم ہے جس کا حلم پورا ہے، وہ علیم ہے جس کا علم پورا ہے، حکیم ہے جس کی حکمت پوری ہے، وہ تمام چیزوں سے برتر ہے۔ تو صمد جو ہے وہ اس ذات کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ لقد جئتم شیئا ندا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان جو تھا وہ قریب تھا کہ وہ جو ہے پھٹ جاتا، زمین جو تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، اور پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ جو کسی کے بھی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ بشیء، نہ اس کا کسی بھی چیز کے جو ہے وہ مثل ہے، نہ وہ کوئی اپنا جو ہے وہ جسم۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کے بارے میں کیسا ایمان رکھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ دیکھو بھئی ساری مخلوق کو تو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کو جو ہے وہ کس نے بنایا ہے، تو بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم یہ بولا کرو کہ آمنت باللہ ورسلی، تو اس کا جواب جو ہے وہ اس سے دیا کرو کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ بھائی جب تم سے یہ سوال کیا جائے کہ لوگ آپس میں جب باتیں کر رہے ہوں، یہ کہہ رہے ہوں کہ تمام مخلوقات کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور اللہ کو کس نے پیدا کر لیا ہے، تو سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، تو ایک شخص نے جو ہے وہ اس تان دینے کے لیے اس کو بیان کیا کہ بھائی بار بار تم کیوں پڑھ رہے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اس کو بار بار پڑھنے دو، کیونکہ یہ تھا ہی قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک غزوہ کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو ہے وہ امیر بنا کر بھیجا، اور وہ ہر نماز کے اندر سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے تھے، تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو، ایک جو ہے وہ صحابی دوسرے صحابی کو ان کے پاس بھیجا کہ بھائی ان سے پوچھو کہ یہ بار بار جو ہے یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر جو ہے جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں رحمان کی جو ہے وہ صفت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت کے اندر بنا لو۔ تو بہرحال سورہ اخلاص کو اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر خالص توحید کا ذکر ہے، اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جو ہے وہ بارش دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی اچھائی کا بھی رب ہے، وہی برائی کا بھی رب ہے۔ جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے کرنے سے ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کسی سے رشتہ داری ہے، اور نہ وہ کسی بھی چیز کے جو ہے وہ مثل ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ اللہ کی شان کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تمام کاموں کا، تمام مخلوقات کے کاموں کا مالک اللہ ہے، اور اس نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے صحابہ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ہم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے جو ہے وہ سوال کرنے لگیں۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ کا مدرس مفتی محمد علی مرتضیٰ آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی صورت، نئی تلاوت اور نئی تفسیر کے ساتھ
دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔